لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب گھروں میں بھابیاں پردہ کریں گی جیٹھ سے دیور سے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپس میں مل جل کے جو گھروں میں کام کاج ہو رہے کیسے ہوں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. گھر میں پردے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ برقع پہن کے بیٹھ جائیں، گلوز پہن کے بیٹھ جائیں. گھر میں جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ شریعت نے آسان رکھا ہے. میں یہ ہے کہ بھابی جیٹھ یا دیور کے سامنے آ کے نہ بیٹھے، بس اتنا اہتمام کر لیں. سمجھ رہے؟ دسترخوان پہ جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو جس رو میں جس لائن میں دیور صاحب بیٹھے ہیں اسی لائن میں ایک دو بندوں کا فاصلہ چھوڑ کے بھابھی بیٹھ جائے. سر پہ چادر رکھ لے اور آستینیں کہاں تک ہونی چاہیے؟ کلائیوں تک، تاکہ جسم ڈھک جائے. پھر اسی رو میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا لے، کیونکہ جب سامنے نہیں ہوگی تو نظر نہیں پڑے گی. نہیں ہے درمیان میں فاصلہ اگر بھائی کا ہو جائے تو بہت ہی مناسب رہے گا. یعنی آپ بیٹھے ہیں ادھر، بھابھی بیٹھی ہے، درمیان میں کون بیٹھا ہے؟ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے. تو یہ تو پھر کسی پولیس والے کو بٹھانے کی درمیان میں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا بھائی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو کوئی بھی بیٹھ جائے، کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھ جائے، وہ اسی لائن میں بیٹھ جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سامنے نظر نہیں پڑے گی. اتنا کافی ہے. کیونکہ بعض خواتین جب شرعی پردہ کرتی ہیں تو وہ گھر میں پھر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، وہ اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہے. اب وہ بیٹھی ہیں کنڈی لگا کے، نہ کام کاج ہو رہا ہے، نہ کچھ، وہ نہ کپڑے دھل رہے ہیں، نہ کوئی گھر کی صفائی ہو رہی ہے. ان کو ایک جواز آ گیا کہ ہم تو جی پردہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. جب آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں تو مل جل کے رہنا پڑتا ہے نا، یعنی اس میں تو کام کاج میں ہاتھ بٹانا پڑے گا. کچن میں بھی کام کاج کریں، کچن میں وہی ہے سر پہ ذرا چادر رکھیں. اگر گھر میں نامحرم رشتہ دار موجود ہے تو سر پہ چادر رکھیں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہیں. اور جیٹھ صاحب آتے ہیں، ان کی چائے پوچھنا، پانی پوچھنا، یہ بھی پردے کے پیچھے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ جو ان کے بھائی کی بیوی ہے یہ ان سے دروازے کی کواڑ سے پوچھ لے گی بھائی جان آپ کو کیا چاہیے؟ کہ بھی چائے چاہیے، بھی چائے بنا کے رکھ دی وہاں پردے کے اندر رہتے ہوئے. یہ سب ہو سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے الحمدللہ. ہم جب جاتے ہیں سارے بھائی جمع ہوتے ہیں عید بقرعید پہ، سب کی بھابیاں بیگمات سب کی موجود ہوتی ہیں. تو یہ سارے پردے میں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے چہرے پہ نظر پڑنے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ تو اللہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول درست کر دیا اور ایسے سکون کا ماحول بنا دیا کہ اگر اللہ کی ساری زندگی سجدے میں بھی رہ کر شکر ادا کروں، شکر نہیں ادا ہوتا. کیونکہ یہ پھر آگے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیز. میں لوگوں کے حالات سنتا ہوں نا، اتنے پریشان ہیں، عورتیں زیادہ پریشان ہیں. کزن بھی آ رہا ہے، ایسے منہ اٹھائے گا، دروازہ کھلا ہوگا، اندر گھستا چلا آئے گا. جیٹھ صاحب آ رہے ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے اندر آنے کی. گھر میں آٹھیں بیچاری، وہ اس کے سر پہ چادر ہے نہیں ہے، وہ کس حال میں ہے، تو کمرے میں بھی گھس جاتے ہیں. ایسے ہی جیٹھ صاحب جو ہے نا، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس گھر کا باپ ہوں، میں جہاں چاہوں گا گھسوں گا میں. تو وہ بھابھی کے کمرے میں بھی چلے جا رہا ہے، وہ بھی بغیر اجازت کے گھس رہا ہے. یہ غلط ہے. جب گھر میں عورت موجود ہے تو گھر کے مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کچن میں ایسے ہی نہ گھس جائیں، تھوڑا سا کھنکار دیں. آپ نے کچن میں جانا ہے، آپ کو بتائیں میری بھابھی موجود ہے، تو تھوڑا سا کھو کھو کر دیں تاکہ وہ تھوڑی محتاط ہو جائے. اور وہ جب کچن میں موجود ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ کچن میں، تو آپ نے بھی کچن میں ہی گھسنا ہے. آپ واش روم میں گھس جائیں، دوسرے کمرے میں گھس جائیں. بہت ساری چیزیں گھسنے کے لیے وہاں گھسیں، آپ ادھر ہی کیوں گھس رہے ہیں؟ بیچاری لڑکیوں کے فون آتے ہیں، شادی ہو گئی، ہمارے میاں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. یعنی میرے میاں کے کزن آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر گھس جاتے ہیں. میں کس حال میں بیٹھی ہوں، آ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، گزر جاتے ہیں. میں اپنے میاں سے شکایت کرتی ہوں کہ اپنے کزنوں کو سمجھائیں، تو میاں صاحب کہتے ہیں ہماری دوستی اور رشتہ داری خراب ہوگی. میاں ہی میں غیرت نہیں ہے تو آگے کیا معاملہ ہوگا؟ میاں کو چاہیے اپنے کزنوں سے بولے یہ تمہاری بیوی ہے، میری بیوی ہے. یہ تھوڑی شرم کرو، غیرت کرو. گھر میں جب عورت ہوتی ہے تو احتیاط سے انسان، قرآن نے کتنی سخت پابندی لگائی ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو. اپنے گھر میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اچانک چھاپے نہ مارو، بے محابہ داخل نہ ہو جاؤ. اس میں بھی تھوڑا سا کھنکارے، سلام کرے تاکہ بیوی بچوں کو اطلاع ہو جائے کہ ابا آ گئے ہیں. اپنے گھر میں بھی سلام کر کے داخل ہو انسان، احتیاط کر کے داخل ہو. تو اس لیے بھائی گھروں میں تھوڑا سا یہ ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح بے تکلفی جائز نہیں ہے. بھتیجیاں بھانجیاں ہیں، ان کے بھی پیار کرنا ہے، بس سر پہ ہاتھ رکھ لینا کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ہم لوگ مولوی لوگ مشہور ہیں خاندان میں، مولوی تھوڑے شریف شرفا مشہور ہوتے ہیں، ہو نہ ہو لیکن مشہور یہی ہوتے ہیں کہ نیک شریف ہے. باقی دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے نا. اس کے باوجود ہماری بھتیجیاں بھانجیاں، اللہ کا شکر ہے
ان کو پتا ہے کہ ہمارے چچا ماموں غصے ہوں گے اگر ہم نے جسمانی مذاق کی کوشش کی. وہ سر پہ چادر لے کے بیٹھتی ہے میرے سامنے, میری بھانجی بھی میری بھتیجی بھی. ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ برا محسوس ہو, اگر ہم نے پیار کرنا ہو بس سر پہ ہاتھ رکھا ہو, بس اس سے زیادہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور سسر اور بہو کے بارے میں تو میرا ایک بیان موجود ہے. بہو جوان موجود ہے, سسر کو چاہیے بہو کے کمرے میں بغیر اطلاع کے داخل نہ ہو, جائز نہیں ہے. بہو سے ہاتھ کا مذاق, مصافحہ کرنا یا اس کی پیشانی پہ بوسہ لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا, موٹی چادر ہے بس, کتنا کافی. عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں. لیٹ صاحب بتا رہے ہیں میری شادی ہوئی تو میرے والد صاحب بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں والد محترم چوڑیاں ڈال رہے ہیں. اب بیٹے کو برا لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں, لیکن اگر بیٹا ابا کو بولے گا تو ابا کی نگاہوں میں بیٹا گر جائے گا. ابا بولیں گے میرا بیٹا مجھ پہ شبہ کر رہا ہے, میں تو بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں. تو بھائی جوان بیٹی بھی موجود ہو تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائی میں ڈالیں. کچھ شرافت ہوتی ہے, کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ گھروں میں رہنے کے آداب ہوتے ہیں. مقدس رشتہ ہے سسر اور بہو کا, تو ہاتھ بہو کو, جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹے سے بول دو بیٹا یہ چوڑیاں تم میری طرف سے ڈال دو اس کے ہاتھ میں, یہ میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں, اتنا کافی ہے. اور یاد رکھو, بار بار مسئلہ بتاتا ہوں, سسر اور بہو میں اگر ذرا سا بھی شہوانی تعلق قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھو, سیکسول ریلیشن اگر سسر اور بہو میں قائم ہو جائے اور ساس اور داماد میں قائم ہو جائے سیکسول ریلیشن, تو پھر یہ نکاح, بولو بھائی, شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے ایک آدمی اس سے سیکسول ریلیشن قائم کرتا ہے تو اس کا باپ بھی قائم کر سکے, ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں یہ بغیرتی اور بے شرمی نہیں. باپ نے قائم کر لیا تو باپ پر تو حرام تھی, بیٹے پر بھی حرام ہو گئی وہ. اور داماد اور ساس میں اگر اس طرح کا کوئی سیکسول ریلیشن ہو گیا, سمجھ رہے ہو بات کو, تو ساس کی جو بیٹی ہے وہ اس داماد پہ حرام ہو گئی. کیونکہ ایک عورت سے بھی آپ, ایک لڑکی سے آپ کے سیکسول ریلیشن اس کی ماں سے بھی ہو, نہیں ہو سکتا. دیکھو جب کسی سے شادی ہوتی ہے لڑکی سے تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت میں اس سے ریلیشن ہو سکتا ہے, اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا. اگر اس کی ماں سے ہو گیا تو اب اس سے بھی حرام ہے. اس لیے اس معاملے میں اور احتیاط کی ضرورت ہے. دور دور رہے, بس زبان. بلوٹوتھ میں نے بتایا نا, آج کل بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے محبت کا اظہار بھی اور خیریت بیریت ساری, اس سے ماحول معاشرہ اچھا وجود میں آئے گا. اور آخری بات بتا کے, آخری بات یہ کہ دیکھو ان چیزوں پر عمل میں وقتی دشواری تو بہت ہوتی ہے. نظر کی حفاظت ہے, لوگ وہی نا کہ مزے سارے زندگی کے کرکرے ہو جاتے ہیں, اور یہ کیا ہے یار, نہ بھابھیوں سے بات چیت کی, نہ سالیوں سے, نہ کزنوں سے دل لگی کی اجازت ہے, کیسی زندگی کا مزہ. لیکن خدا کی قسم زندگی کا مزہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے. تھوڑے دن کی پریشانی ہے, اس کے بعد اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں, پاکیزہ زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ فرماتے ہیں ہمارے دین پہ چلو میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اور پاکیزہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ گناہوں کی زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے. آج کتنے بے سکون لوگ ہیں, شراب سے ان کو سکون نہیں ملتا. کتنے لڑکے ہیں, ہر یونیورسٹی کا ہر دوسرا تیسرا لڑکا کوئی بھنگ پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ بے سکون ہے. اللہ کا شکر ہے آپ نے مولویوں کو نہیں دیکھا ہوگا یہ چرس اور بھنگ پیتے ہوئے, یہ اللہ کا فضل ہے. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ ان کو پینے کی ضرورت نہیں ہے. دیندار لوگوں میں یہ چیزیں ریشو کم ہے نشے کا, ان کو ضرورت, وہ ویسے ہی اتنے مزے میں ہوتے ہیں. تو گناہوں کی زندگی میں وقتی فائدہ ہے, لیکن دل کا سکون برباد ہے. آپ کو ڈرگس لینے پڑیں گے. اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی میں وقتی ٹینشن ہوتی ہے, لیکن آپ کی ہمیشہ کے لیے نشاور چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی. ویسے ہی اللہ سکون عطا فرما دے. کہ جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں, بھابھی ہے, دیور ہے, تو سب الگ الگ کمروں میں رہنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک دسترخوان پہ کھا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس رو میں دیور بیٹھا ہے تو اسی رو میں 2-3 آدمیوں کا فاصلہ چھوڑ کے بھابھی بیٹھ جائیں, تو دیور کی نظر بھابھی پہ نہیں پڑے گی, وہ اپنا کھانا کھائیں وہاں پہ آرام سے. تو اس سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس سے تو بے پردگی ہوگی, وہ قہقے لگا کے بات چیت کریں گی اور ہنسی مذاق ہوگا, تو وہ بے پردگی کا ماحول بنے گا. تو بھائی اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے. بھابھی ہیں, دیور ادھر بیٹھا ہے, درمیان میں 1 آدمی کا یا 2 آدمیوں کا فاصلہ ہے, بھابھی اس طرف بیٹھی ہیں, کھانا کھا رہی ہیں, تو وہ نہیں لگائیں کہہ کے, وہ نہیں گپے مارے. ہم نے کب کہا ہے؟ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے. پھر عمر کا بھی فرق ہوتا ہے. ایک بھابھی ایجڈ ہے, 50-55 سال کی ہیں, اور ایک بالکل ینگ ہے, تو دونوں میں فرق ہے, ہر ایک کے حکام میں فرق ہے. اور یہ میں نے گنجائش اور رخصت کی بات اس لیے کی ہے کہ بعض دفعہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں.
اب چھوٹے گھر میں کیسے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ماں باپ جب دیکھتے ہیں نا کہ بالکل اس طرح سے فیملی ٹوٹ رہی ہے، پھر وہ پردہ کرنے نہیں دیتے. تو شریعت کا ایک حکم بالکل ٹوٹنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک حکم کو کسی حد تک زندہ بھی کر لیا جائے اور گنجائش پر بھی عمل کر لی جائے. ہاں اگر کسی گھر میں بالکل اس پر سخت پردہ ہو رہا ہے کہ وہ بھابھی اور بھائی بیٹھ کے بالکل الگ کھا رہے ہیں اور یہ بالکل الگ کھا رہے ہیں کہ کوئی دسترخوان پہ بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، بہت زیادہ پردہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے 100 دفعہ کریں. لیکن اس میں بعض دفعہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب الگ الگ بیٹھ کے نہ کھائیں، ماں بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا اپنا کھانا لے کے چلا گیا، بیگم کے ساتھ وہاں کونے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. ادھر ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ منہ دیکھ رہی ہے. اس کے میاں نہیں ہے، یا وہ میاں کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گی تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. یہ سچویشن پیش آتی ہے. اب یہ ینگ جنریشن کو، نوجوان لڑکوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ابھی وہ باپ نہیں بنے ہیں، اور بچے اگر ہیں بھی تو چھوٹے ہیں. لیکن جب وہ بوڑھے ہوں گے تو پھر ان کو پھر ماں کو یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ ابھی دلہن آئی ہے تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. ماں کے دل پہ پھر چھورے چلتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ساتھ بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ کھا لو، اور بیوی کو تھوڑا ادھر بٹھا دو، اپنی والی کو، اس کی والی کو تھوڑا سا اس سائڈ بٹھا. ہر ایک اپنی والی کے ساتھ بیٹھے، دوسری کی والی کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس مجبوری میں یہ اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. اس مجبوری میں کہ بھئی جوائنٹ فیملی میں تاکہ پردے کا حکم کم از کم زندہ ہو جائے. ورنہ اگر اس کی بھی آپ رخصت نہیں دیتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے یہ درد سر ہم سے نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں. تو کیوں نہ ایک رخصت کی بات کر لی جائے تاکہ ایک انگلش کا ایک مقولہ ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل نہیں کر رہے اس پہ تو آ جائیں کم از کم، اس پہ تو آ جائیں کم از کم وہ. تو اس لیے ہے. ہاں اگر گھر بڑا ہے اور ویسے ہی گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا معمول ہی نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھنے کی. معمول ہے، اور آج کل تو معمول ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ ادھر انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو وہیں چاہیے سب کچھ، وہ فلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ دوں گا مگر یہ سین نہیں چھوڑوں گا میں، کچھ بھی ہو جائے. تو وہ کہاں آ کے بیٹھے گا دسترخوان پہ؟ تو وہ ایسی صورت ہے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. پھر الگ الگ دنیا چھوڑ دو، وہ سین نہ چھوڑو پھر. ٹھیک ہے؟ اور اسی سین کے ساتھ قبر میں جاؤ، اور پھر قبر میں وہیں جوتے پڑیں گے. قبر میں کوئی فلم نہیں دکھائے گا، یاد رکھو، نہ کوئی سین دکھائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.